يا نفس إن لم تظفري لا تجزع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ود نوری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، سوال یہ آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ سوشل میڈیا پر اور بہت سارے علاقوں میں 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور میرے بہت سارے بھائی اور بہنیں یہ سمجھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن روزہ رکھتے تھے، اور امت کو کون سا روزہ رکھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، پیر کو اور سوموار کو یعنی منڈے کو، اور دوسرا جمعرات کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن میرے اوپر پہلی وحی نازل کی گئی تھی، تو میں شکر کے طور پر یہ روزہ رکھتا ہوں۔ پیر کو اور جمعرات کو میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے میں جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں۔ اس لیے ہر ہفتے میں 2 روزے رکھنا یہ سنت ہے، ایک پیر کو اور ایک جمعرات کو۔ اور پیر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اس لیے یہ ثابت ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ یہ 3 روزے ہر مہینے رکھا کرتے تھے، تو اس طرح یہ روزے بھی سنت ہوئے، 13، 14 اور 15 تاریخ والے۔ اب بات کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے روزے کے اوپر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی 12 ربیع الاول کے دن کبھی روزہ رکھا اور نہ ہی کبھی رکھنے کے لیے کہا، اور نہ ہی 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا سنت ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا جائے، صحابہ اکرام نے رکھا ہو یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھو۔ محترم ناظرین، یہاں پر جو آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن رکھنا روزہ وہ سنت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے پیر آتا ہے تو آپ اس پیر والے دن روزہ رکھ لیں، یا جمعرات آتی ہے تو آپ اس دن روزہ رکھ لیں، کیونکہ ہفتے میں 2 روزے رکھنا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت میں شامل ہے۔ تو اگر 12 ربیع الاول پیر کے ہی دن آ جاتی ہے تو سبحان اللہ، آپ اس دن روزہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر 12 ربیع الاول سے پہلے پیر ہے یا جمعرات ہے تو آپ اس دن روزہ رکھیں کہ اس دن سنت ہے۔ اور اگر کبھی 12 ربیع الاول پیر کے دن آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح جو چیز سنت نہیں ہے اور ہم اس کو سنت سمجھ کر کرتے ہیں تو یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے۔ اسی طرح جو چیز سنت ہے مگر ہم اس کو سنت نہیں سمجھ رہے ہوتے تو یہ بھی گناہ ہے۔ کوئی کام جائز ہے، اگر ہم اس کو جائز سمجھ کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اگر ہم اس کو سنت سمجھ کر رہے ہیں تو اس میں ثواب تو نہیں ہے، البتہ گناہ ضرور ہے۔ لہٰذا آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا ہے کہ سنت کو سنت سمجھیں اور جائز چیز کو سنت سمجھ کر مت کریں۔ اگر آپ نے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنا ہے تو آپ 12 کے ساتھ 13، 14 اور 15 کا بھی روزہ رکھیں تاکہ سنت پر عمل ہو سکے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے میں ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے اور مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، تاکہ ہماری سنت پر بھی عمل ہو اور ہمیں ثواب بھی ملے۔ لہٰذا آپ سنت اور جائز چیزوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو ثواب ہو، گناہ نہ ہو۔ اور اگر آپ نے جائز چیزوں کو سنت سمجھ لیا تو ثواب تو نہ ہوگا، الٹا گناہ ہوگا کہ جائز چیز کو سنت سمجھ کر کیا۔ یہاں پر میرا کام ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ سنت اور بدعت کون سے کام ہوتے ہیں، ان میں فرق کیا ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کون سی ہے، اور ہم نے کن کاموں کو خود سے سنت بنایا ہوا ہے۔ لہٰذا جب 12 ربیع الاول کا روزہ رکھیں تو 13، 14 اور 15 تاریخ کا بھی ساتھ رکھیں تاکہ سنت پر عمل ہو سکے۔ اور
ہفتے میں ویسے بھی 2 روزے رکھنے ہوتے ہیں، پیر اور جمعرات کا، جو کہ ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔